السلام علیکم ناظرین، اہل یورپ سلطنت عثمانیہ کے دور سلطنت خواتین میں حریم سلطان کو سب سے طاقتور خاتون مانتے ہیں، جبکہ ترک کوسم سلطان کو سب سے طاقتور خاتون تسلیم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دونوں اطراف کی آراء اور حقائق کو سامنے رکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ ان میں سے زیادہ طاقتور کون تھی۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی اگلی ویڈیوز بر وقت دیکھ سکیں۔ نمبر 1، حریم سلطان اور کوسم سلطان پیدائش سے سلطانی حرم تک۔ ناظرین، حریم سلطان کا پیدائشی نام روکسلانا تھا اور یہ یوکرائن میں پیدا ہوئی تھی۔ روسی تتاریوں نے جب مغربی یوکرائن پر حملہ کیا تو اسے غلام بنا لیا گیا۔ یہ پھر بحیثیت غلام بکتی بکاتی آخر استنبول میں عثمانی بادشاہ کے حرم پہنچ گئی۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی، جبکہ کوسم سلطان کا پیدائشی نام اناستاسیا تھا اور یہ 1589 میں یونان کے جزائر کے ایک علاقے جزیرہ تینوس میں پیدا ہوئی۔ یہ نسلاً یونانی تھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ کوسم کے والد غالباً جزیرہ تینوس کے ایک مسیحی راہب تھے۔ کوسم یتیم تھی اور جب اسے استنبول کے سلطانی حرم میں لایا گیا تو اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی۔ عثمانی بوسنیائی گورنر نے انہیں حرم سلطانی کی خاطر غلام کی شکل میں استنبول روانہ کیا تھا۔ حریم اور کوسم کا سلطانی وقت کے ساتھ تعلق اور اولاد۔ ناظرین، جب حریم استنبول پہنچی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان اعظم کا دور تھا، جنہیں ایک عظیم اور طاقتور سلطان مانا جاتا ہے۔ حریم ان کی منظور نظر کنیز بن گئی تھی اور سلطان نے باقی کنیزوں سے تعلق ختم کر دیا تھا اور صرف حریم کے پاس جاتے تھے، جس کی وجہ سے حریم ایک طاقتور خاتون کے طور پر ابھری اور وقت کے طاقتور سلطان کی کنیز ہونے کی وجہ سے حرم میں سلطنت کے سیاسی معاملات میں اپنا جلوہ دکھایا، اور وقت کے طاقتور سلطان کی کنیز ہونے کی وجہ سے حرم میں یعنی سلطنت عثمانیہ کی سیاسی معاملات میں اپنا جلوہ دکھایا۔ سلطان سلیمان نے بعد ازاں ان سے شادی بھی کر لی تھی۔ ان کے مقابلے میں اگر کوسم سلطان کی بات کی جائے تو کوسم سلطان احمد اول کی محبوب کنیز تھیں اور بعد ازاں سلطان احمد اول نے ان سے شادی کر لی تھی۔ اگرچہ طاقت کے اعتبار سے سلطان احمد اول سلطان سلیمان کے مقابلے میں نسبتاً کم تھے، شاید یہی وجہ ہے کہ یورپ حریم کو طاقتور مانتے ہیں۔ لیکن یہاں بات صرف سلطان کے ساتھ تعلق پر ختم نہیں ہوتی، اصل بات تو ان کے کارناموں سے شروع ہوتی ہے کہ کس نے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں جنم دیں، کس کا بیٹا سلطان بنا، کوسم اور حریم میں سے کون وزیر اعظم بنا، اور کیا کیا صفاتی کامیابیاں حاصل کی، اور کس نے کیا کیا فلاحی کام کیے۔ ان تمام باتوں کے بعد ہی آپ یقیناً یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ان میں سے زیادہ طاقتور کون تھی۔ بحیثیت اولاد، کوسم نے سلطان احمد اول کے 5 بیٹوں اور 4 بیٹیوں کو جنم دیا، جبکہ حریم نے سلطان سلیمان کے 4 بیٹوں اور 1 بیٹی کو جنم دیا۔ سلطنت میں عہدے کی حیثیت۔ سلطنت میں خواتین کے عہدوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1623 میں عثمانی سلطان مراد رابع کی تخت نشینی پر کوسم والدہ سلطان بنی اور بعد ازاں اپنے دوسرے بیٹے سلطان ابراہیم اول کی تخت نشین ہونے پر 1640 میں دوبارہ اسی عہدے پر فائز ہوئیں اور سب سے پہلے مراد رابع کی نائب وزیر اعظم رہیں اور اس کے بعد سلطان ابراہیم کی نائبہ بھی رہیں، جبکہ حریم کو نائب وزیر اعظم یا نائبہ کا عہدہ میسر نہ ہوا۔ کوسم سلطان نے تقریباً 9 سلاطین عثمانیہ کا عہد دیکھا، جبکہ حریم نے صرف 1 سلطان یعنی سلطان سلیمان کا عہد دیکھا۔ قتل کرانے اور قتل روکنے میں کردار۔ قتل کرانے اور قتل روکنے میں کردار۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں خواتین اپنی اپنی جگہ انتہائی طاقتور تھیں۔ یہ طاقتور ہی تھی
کہ جس کام کو ہاتھ ڈالتی اسے پورا کر کے چھوڑتی تھی، اور وقت کے سلطان ان کے آگے بے بس ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں ہم آپ کو ایسا نقطہ بیان کریں گے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ترک کوسم کو زیادہ طاقتور کیوں مانتے ہیں۔ ناظرین، قتل کرانا اور قتل کو روکنا دو الگ الگ باتیں اور دو الگ الگ نظریات ہیں۔ حرام نے اپنی طاقت قتل کرانے کے لیے استعمال کی، جبکہ کوسم نے اپنی طاقت سلطنت عثمانیہ کی برادر کشی کی رسم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی۔ تفصیل یہ ہے کہ سلطان سلیمان جب بقیہ کنیزوں سے قطع تعلق کرنے کے بعد صرف حرام کے پاس جانے لگا تو حرام سلطنت عثمانیہ کی ایک طاقتور عورت بن گئی۔ حرام سلطان اب مکمل طور پر حرم کی سیاست میں گر چکی نہیں، اور اس کے دل میں یہ تمنا کروٹ لینے لگی کہ وہ سلطان کی بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ یہ تمنا پوری ہونے میں پہلی رکاوٹ وزیر اعظم ابراہیم پاشا تھا۔ ابراہیم پاشا بچپن سے سلطان سلیمان کا ساتھی تھا، سلطان سلیمان جب حکمران بنا تو اس نے اپنے دوست کو خوب نوازا۔ پہلے 1523 میں وزیر اعظم بنایا اور پھر اپنی بہن ختیجہ کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ ابراہیم پاشا عثمانی سلطنت کا پہلا وزیر اعظم یا صدر اعظم تھا، اور اس نے اپنی ذمہ داری بڑے تدبر اور مہارت سے انجام دی۔ 1535 تک ابراہیم پاشا سلطنت میں دوسرا طاقتور فرد بن گیا تھا۔ عام خیال یہ ہے کہ حرام یہ کہہ کر سلطان کو اس کے خلاف بھڑکانے لگی کہ ابراہیم پاشا بادشاہ بننے کی تمنا پال رہا ہے۔ یہ معاملہ اور مہم کئی عرصہ چلتی رہی، اور بالآخر 1536 میں سلطان کے خاص آدمیوں نے ابراہیم پاشا کو مار ڈالا۔ قاتلوں کی زبانیں کاٹ دی گئیں اور کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے تاکہ وہ کچھ بول یا سن نہ سکیں۔ یوں حرام نے اپنے ایک بڑے دشمن کو قتل کروا دیا۔ جبکہ کوسم سلطان کی بات کریں تو اس کا ذکر قتل کروانے کا نہیں بلکہ قتل کی رسم کو روکنے کا ملتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان احمد اول کے والد سلطان محمد سوم جب 1595 میں تخت نشین ہوئے تو انہوں نے مورخین کے مطابق فوراً ہی اپنے 19 بھائیوں کو ہلاک کروا دیا تھا۔ اس سے پہلے ان کے دادا سلطان مراد سوم نے 1574 میں اپنی تخت نشینی پر اپنے 9 اور کچھ محققین کے مطابق 5 چھوٹے بھائیوں کو ہلاک کروا دیا تھا۔ اس سے پچھلی عثمانی نسلوں میں بھائی تخت کی کشمکش میں مارے جاتے تھے، لیکن جب سلطان احمد تخت نشین ہوئے تو ان کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ کو نہ صرف یہ کہ قتل نہیں کیا گیا بلکہ سلطان کے اپنے انتقال کے بعد دماغی صحت کی کمزوری کے باوجود قسم اور احمد اول کے بیٹوں کی جگہ شہزادہ مصطفیٰ ہی تخت پر بیٹھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ بھائیوں کے قتل کا سلسلہ ختم کرنے کی کوشش اور خاندان کے سب سے بڑی عمر کے شخص کو تخت پر بٹھانے کی اس پیش رفت میں بھی قسم سلطان کا اہم کردار ہے۔ قسم سلطان تاریخ سے واقف تھی اور انہیں سمجھ تھی کہ اگر تاریخ دہرائی گئی اور سلطان احمد نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو پھر سلطان احمد کے بعد جب ان کا بیٹا عثمان دون جو کہ قسم سلطان کا سوتیلا بیٹا تھا یا کوئی اور بیٹا تخت پر بیٹھا تو ان کے باقی بیٹوں کی زندگی میں خطرے میں ہوگی۔ انہوں نے غالباً اسی خطرے کے پیش نظر ان کے بیٹے ایک دوسرے کو نہ ماریں مصطفیٰ کی جان بخشی اور خاص طور پر بعد میں ان کی تخت نشینی کی حمایت کی۔ صفاتی کارنامے۔ ناظرین، اگر صفاتی کارناموں کی بات کی جائے تو حرام سلطان صفاتی محاذ پر بھی بہت متحرک تھی۔ ان کی ایک مثال یہ کہ سلطان سلیمان کے دور میں حرام سلطان کے آبائی علاقے پولینڈ سے سلطنت عثمانیہ کا مسلسل رابطہ رہا۔ پولینڈ کے بادشاہ اول حرام سلطان کی کوششوں کی وجہ سے ہی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ امن قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ یہی نہیں، حرام سلطان کا خط کے ذریعے صفوی بادشاہ کی بہن سلطانم سے بھی رابطہ تھا۔ ممکن ہے کہ جب سلطان سلیمان کا مقصد صلح ہوتا تھا تو وہ حرام سلطان کے ذریعے بات کرتے تھے۔ جبکہ قسم سلطان خوبصورت، ذہین اور بہت سی صلاحیتوں کی مالک تھی اور بادشاہ ہر وقت اسے ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ سن 1616 میں استنبول میں ایک یورپی اہلکار نے رپورٹ دی تھی کہ قسم بادشاہ کی سب سے طاقتور اور قریبی معاون ہے۔ وہ صفاتی معاملات میں بادشاہ سے جو چاہے کروا سکتی ہے، اسے کبھی نہ نہیں کی جاتی، لیکن وہ بادشاہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے ریاست کے عام معاملات میں کم بولتی ہے۔ فلاحی کارنامے۔
خرم سلطان کی بڑی کامیابیوں میں سلطنت بھر میں پھیلے ہوئے فلاحی کام تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے مسجدیں، اسپتال، یتیم خانے، لنگر خانے اور پینے کے پانی کی سہولیات میں بہت دلچسپی لی اور خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ خرم سلطان غلاموں کو آزاد کروانے میں بڑی دلچسپی لیتی تھی، جس کی وجہ شاید ان کا اپنا ماضی کا تجربہ تھا جسے وہ نہیں بھلا سکی تھی۔ ان کے فلاحی کام ان کے بعد بھی نچلی سطح تک ہزاروں خواتین کو فائدہ پہنچاتے رہے۔ ان کے قائم کیے کئی فلاحی ادارے آج بھی قائم ہیں، جبکہ اگر قاسم سلطان کے فلاحی کاموں کا ذکر کیا جائے تو تاریخ میں کوئی واضح فلاحی ادارہ نہیں ملتا جو مستقل کام کرتا رہا ہو۔ البتہ انہوں نے خواتین کی بہتری کے لیے کئی کام کیے، جن میں علاج، معالجہ و تربیتی مراکز شامل ہیں جو کچھ عرصہ تک قائم رہے۔ سیاسی اثر و رسوخ اور آج کی اس ویڈیو کا حاصل کلام۔ ناظرین، سیاسی اثر و رسوخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو قاسم سلطان کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے 9 سلاطین کا عہد دیکھا اور ان کے 2 بیٹے یکے بعد دیگرے سلطان بنے، جس کی وجہ سے ان کی طاقت اور اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ ہوا، اور ساتھ ساتھ والدہ سلطان ہونے کی وجہ سے حرم میں اونچا مقام و مرتبہ بھی ملا، اور 17ویں صدی عیسوی کے نصف اول تک وہ سلطنت عثمانیہ کا طاقتور ستون اور بنیاد خیال کی جاتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قاسم نے اپنی اولاد کی شادیاں مختلف شاہی خاندانوں میں کی، جس کی وجہ سے روابط کو مزید تقویت ملی۔ جبکہ خرم سلطان کی بات کی جائے تو اگرچہ وہ بھی سیاسی اعتبار سے کافی اثر و رسوخ رکھتی تھی، کیونکہ وہ سلطان سلیمان کی محبوب زوجہ تھی اور ان کا سلطان کے ساتھ تعلق اتنا غیر روایتی تھا کہ دوبارہ عثمانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود انہیں وہ طاقت نہیں ملی جو قاسم سلطان کو حاصل تھی۔ سیاسی اثر و رسوخ میں دوسری بات یہ ہے کہ خرم نے اپنی رہائش پرانے محل سے نئے محل میں منتقل کی، جس کی وجہ سے حرم سیاست کا مرکز بن گیا۔ ایسا کرنے سے حرم میں بعد میں آنے والی خواتین کے لیے سیاسی معاملات میں اثر انداز ہونے میں بڑی مدد ملی۔ اس کا فائدہ قاسم سلطان کو بھی خوب ہوا۔ ناظرین، اپنے اپنے اعتبار سے دونوں بڑی بااثر اور طاقتور خواتین تھیں۔ ان کے انہی حقائق کی وجہ سے سلطنت خواتین میں انہیں طاقتور مانا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں اہل یورپ خرم سلطان کو ان کے صفاتی کارناموں اور فلاحی کاموں کی وجہ سے طاقتور مانتے ہیں، جبکہ ترک قاسم سلطان کو سیاسی معاملات میں اپنا گہرا اثر چھوڑنے کی وجہ سے طاقتور مانتے ہیں اور برادر کشی کی رسم کا خاتمہ کرنے کی وجہ سے بھی طاقتور مانتے ہیں۔ اور ترکوں کا خرم کی بجائے قاسم سلطان کو طاقتور ماننے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خرم نے عثمانی روایت کے خلاف بھی کئی کام کیے ہیں، مثلا بیٹوں کے گورنر بننے کے بعد بھی ان کے ساتھ جانے کے بجائے خرم کا استنبول میں رہنا ہی شامل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ اپنے کمنٹ میں رائے دیں کہ آپ کو خرم اور قاسم سلطان میں سب سے زیادہ طاقتور کون لگا۔ شکریہ۔